یہ دن تھا 21 مارچ 2022 کا، جب ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ اس دن چاہنا ایسٹرن ایئر لائنز کا ایک بوئنگ 737 طیارہ معمول کی ایک ڈومیسٹک پرواز پر روانہ ہو رہا تھا۔ اس طیارہ میں عملے سمیت 132 افراد سوار تھے۔ کیا معلوم تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ثابت ہونے والا ہے؟ یہ کہانی ہے چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کی فلائٹ MU5735 کی۔ فلائٹ MU5735 میں استعمال ہونے والے طیارے کی بات کریں تو یہ بوئنگ 737 طیارہ تھا جو 2 ٹربوفین انجن پر مشتمل تھا۔ یہ طیارہ زیادہ پرانا بھی نہیں تھا، اس نے اپنی پہلی اڑان 5 مئی 2015 کو بھری تھی۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بوئنگ 737 طیاروں کا بڑا زبردست سیفٹی ریکارڈ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بوئنگ نے دنیا بھر میں 7000 یہ طیارے ایکسپورٹ کیے، لیکن صرف 11 طیارے ہی مختلف حادثات کا شکار ہوئے۔ فلائٹ MU5735 نے مقررہ وقت کے مطابق 1:15 پر کومنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز بھری اور اسے 3:05 پر قریباً 2 گھنٹوں کا سفر کر کے گوانگژو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ یاد رہے یہ کرونا وائرس کا دور تھا اور ٹریولر بہت کم تھے، اسی وجہ سے اس فلائٹ کو بھوشان سے گوانگژو کے روٹ پر ڈالا گیا تھا۔ فلائٹ MU5735 کے پائلٹس کی بات کریں تو 3 پائلٹس اس دن اس فلائٹ پر ڈیوٹی دے رہے تھے، جن میں فلائٹ کیپٹن ینگ ہونڈا جن کو 6000 فلائٹ ایورز کا ایکسپیرینس تھا۔ ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر زینگ پنگ بھی تھے جن کے پاس 31000 فلائٹ گھنٹوں کا ایکسپیرینس تھا۔ ان کو 2011 میں میری ٹوریس پائلٹ کا ایوارڈ بھی مل چکا تھا۔ ان کے ساتھ آبزرور کے طور پر سیکنڈ آفیسر 27 سالہ گونگٹاؤ بھی تھے جو ٹرینی تھے۔ ان کے ساتھ عملے کے مزید بھی 5 افراد تھے۔ خیر 1:15 پر اس فلائٹ کو کنٹرول ٹاور سے اجازت ملی اور فلائٹ اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئے۔ فلائٹ کیپٹن نے 29000 کے الٹیچیوڈ پر پہنچ کر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ کنٹرول ٹاور نے انہیں اسی بلندی ہر کروز کرنے کا کہا۔ اس دن موسم کی بات کریں تو بارش کی پیشگوئی تو تھی، لیکن یہ فلائٹ ایورز کے بعد کی تھی۔ 2:20 پر فلائٹ میں ہلچل شروع ہو گئی جب یہ اچانک نوزلی ڈائیو کرنے لگی۔ 2:20 میں جو فلائٹ 29000 فٹ کی بلندی پر تھی اب صرف 2 منٹ میں 3000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب فلائٹ MU5735 کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ دیکھا جائے تو جہاز نے 25000 فٹ کا الٹیچیوڈ صرف 2 منٹ سے بھی کم وقت میں گرا دیا تھا۔ یہ سب نارمل تو بالکل بھی نہیں تھا۔ جہاز کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی خرابی کے دوران ایک طرح سے فری فال ڈائیونگ کرتے ہیں جس میں وہ آہستہ سے الٹیچیوڈ لاس کرتے ہیں، لیکن اس بار یہ حیران کن تھا۔ خیر فلائٹ MU5735 گینگزو کے پہاڑوں میں کریش کر گئے۔ انفارمیشن کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس جگہ پہ جہاز نے کریش کیا وہاں 100 فٹ وائڈ جبکہ 70 فٹ ڈیپ گڑھا بن گیا۔ کیونکہ جہاز جب زمین کی طرف آ رہا تھا تو اس کی سپیڈ 1100 کلومیٹر پر آور سے کراس کر گئی تھی، جبکہ کمرشلز فلائٹ کی نارمل کروزن سپیڈ 650 کلومیٹر پر آور تک ہوتی ہے۔ دوستو اس حادثہ کو 3 سال ہونے کو ہیں، لیکن اس پلین کریش کی انویسٹیگیشن ابھی بھی نامکمل ہے۔ خیر آپ کو بتاتا چلوں کہ چند ایک ممکنہ وجوہات کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ کسی پائلٹ نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن یہ دعویٰ بلیک باکس کے ملنے کے بعد سول ایویئیشن ایڈمنسٹریٹر یش آف چائنا نے رد کر دیا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ انویسٹیگیٹرز کو اس کے بھی پروف ملے کہ پلین کو کچھ تو عجیب کنٹرول ان پٹ دیے گئے جس کی وجہ سے شاید سسٹم مال فنکشن ہوا۔ نمبر 3 یہ ہو سکتا ہے کہ سول ایویئیشن ایڈمنسٹریٹر یش آف چائنا کے مطابق بوئنگ 737 میں کچھ غیر معمولی میکینیکل فالٹس پائے گئے۔ دوستو جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس روز اصل میں کیا ہوا تھا یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے، اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ انویسٹیگیٹرز کو شاید اور کئی برس لگ جائیں اس مسٹری کو حل کرنے میں۔ میری رائے میں یہ اور کچھ ہو چاہے نہ ہو، لیکن یہ جان بوجھ کر کیا گیا عمل تو نہیں ہے، کیونکہ فلائٹ میں 3 پائلٹ موجود تھے، وہ بھی ایک سپرینسڈ پرسن۔ آپ کی رائے میں اس دن فلائٹ MU5735 کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک گڈ بائے۔